أثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتكفرون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے سید مظاہر حسین نقوی، حسین محمد والجی، فاطمہ بائی والجی اینڈ فیملی، یوسف علی قاسم علی پارپیا اور گلزار بائی یوسف علی پارپیا اینڈ آل دا مرحومین، حاضرین کے تمام مرحومین اور تمام وہ مؤمنین مرحومین جن کی قبروں پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ہم سب کے مرحومین کے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہم صل صلاۃ الرحمۃ علیہ۔ اللهم صل على محمد وعلى نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، اور محمد وعلى محمد بآواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ عراق و شام تاریخ کے آئینے میں مجھے موضوع دیا گیا ہے اس اشرے کے لیے، سلسلے کی 7ویں مجلس ہے۔ اگر دیکھا جائے تو بعض اوقات جو خلفاء کی تعداد جو بتائی جاتی ہے جیسے 8 بنو امیہ کی، لیکن دیکھا جائے تو جو 6 بعد میں بھی آئے جو مروانی کہلاتے ہیں وہ بھی بنو امیہ ہی میں شمار ہوتے ہیں، کہ مروان بن حکم بھی حکم کا بیٹا، پھر آگے وہ پیچھے جائیں تو تیسری نسل میں اس کے بھی امیہ، تو بنو امیہ کو کہہ دیتے ہیں کہ 8 عمر بن عبدالعزیز آخری، پھر اس کے بعد مروانی شمار کر لیتے ہیں۔ تو میرے حساب سے اگر سارا دور ہی اموی دور لکھا جائے تو معاویہ سے لے کے کہہ لیں 41 ہجری سے 41 ہجری سے لے کے پورا جو ہے 132 ہجری تک دور وہ پورا کا پورا اموی دور ہی کہلانا چاہیے۔ تو بہرحال اب وہ تقسیم اپنے اپنے حساب سے مورخین نے کی ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ان کی بحثیں ہیں،
کہ یہ یعنی کیونکہ وہ معاویہ کی نسل سے تھے اور وہ ابو سفیان کی نسل، یا وہ کہتے یہ ہیں کہ سفیانی علیکم السلام اور مروانی، سفیانی خلفاء اور مروانی خلفاء، پیچھے دونوں کا شجرہ جا کے بنو امیہ یعنی امیہ پہ مل جاتا ہے، تو ہیں دونوں ہی امیہ کے، لیکن وہ سفیانی جو ہیں وہ 8 بنتے ہیں، یعنی ابو سفیان کے جو بیٹے پوتے وغیرہ جو آتے رہے خلیفہ بنے۔ اور سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑا دشمن رسالت مآب تھا، اسے اور اس کی نسل کو سب سے بڑا ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آج مسلمانوں کو وضاحت دینی پڑے گی، صفائی پیش کرنی چاہیے کہ وہ واقعاً ان کے ماننے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ جو آج بہت کہتے ہیں نہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، بھئی تم ہماری دیکھا دیکھیو کیوں کہتے ہو؟ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس دن پیش کیا تھا یہاں پہ بعد میں مجلس کے، کہ بہت سے افراد کہتے ہیں کہ بھئی ہم اہل بیت علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو میرا ایک سوال ہے کہ اگر آپ سے کہیں کہ بھئی ہم اللہ کو مانتے ہیں، اچھا اللہ کو مانتے ہو؟ میں نے آپ دونوں سے عرض کیا تھا، آپ شاید آپ بھی موجود تھے تو آپ سن لیجیے گا، میں مجلس میں نہیں کہا تھا، بعد میں ویسی بات ہو رہی تھی، میں نے کسی صاحب سے بات ہو رہی تھی، کہیں گے نہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، تو میں نے کہا دیکھیں اگر کوئی اللہ کو مانتا ہے نا، توحید کو مانتا ہے، اور وہ کہے کہ میں سارے بتوں کو بھی مانتا ہوں، تو توحید قبول نہیں ہے۔ توحید اس صورت میں قبول ہے کہ جب انسان اللہ کے جتنے بھی مخالف ہیں، یعنی جتنے بھی شرک کے اڈے ہیں، یا جتنے بھی اگر کوئی گائے کا پوجنے والا ہے، سام کا پوجنے والا ہے، آگ کا پوجنے والا ہے، حبل کا، عزا کا، لات کا، منات کا، جتنے بت ہیں سب کا انکار کرو، کیونکہ پہلے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، یہ واحد کلمے کا حصہ ہے، جس کو آدھا کہو تو کفر ہے، پورا کہو تو ایمان۔ تو وہ افراد جو کہتے ہیں کہ تبرہ دین میں نہیں ہے، تو کلمہ شروع ہی تبرے سے ہوتا ہے، پہلے ہے لا الہ، پھر ہے الا اللہ۔ ہم یہ نہیں کہتے الہ اللہ، اللہ ہمارا معبود ہے، نہیں، ہم کہتے ہیں لا الہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ پتہ نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ تو وہ آدمی کہے کہ نہیں میں سارے بتوں کو بھی مانتا ہوں، لیکن میں نے اب اللہ کو بھی مان لیا۔ بھائی مشرکین کو اللہ سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، جھگڑا ان کا سارا رسول خدا سے یہ تھا جو بار بار کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے لوگ۔ پھر وہ کہتے تھے جہاں 4000 بت رکھے ہیں کعبے میں، وہاں ایک اور صحیح، یہ دکھ رہے ہیں وہ نہیں دکھتا۔ اب سب نے اپنے خاندان کے اپنے اپنے قبیلوں کے ایک ایک بت بنا رکھے، اپنا اپنا خدا بنا رکھا ہے، تو اب محمد نے اپنا کہہ دیا، بھئی آپ کہیے کہ بھئی یہ بھی خدا ہے۔ رسول خدا کہتے تھے نہیں لا الہ، پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی، لا الہ الا اللہ۔ آپ فرماتے تھے کوئی معبود نہیں، معبود یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں الوہیت کیا ہے؟ الوہیت یعنی اللہ کو معبود ماننا، توجہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الوہیت میں ربوبیت میں فرق ہے۔ ربوبیت جو ہے رب سے ہے، یعنی پالنے والا، تربیت کرنے والا، مربی، رزق دینے والا۔ بھئی جتنے بھی آپ جھوٹے خدائی کے دعوے دیکھیں گے، ان سب نے کسی نے یہ نہیں کہا انا الہکم، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لیجئے، سب نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ تو رب کہتے تھے اپنے آپ کو، الہ نہیں کہتے تھے۔ رب یعنی بھی دیکھو تمہارا رزق میں دے رہا ہوں، تمہیں پال میں رہا ہوں، جو کھانے کو دے وہ دعویٰ کرتا ہے میں ہوں تمہارا خدا۔ آج بہت سے کہتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ رہے ہوتے ہیں ارے تم میرے سامنے بول رہے ہو، میں تمہیں رزق دیتا ہوں، یعنی میں تمہارا خدا ہوں۔ یہ آج جتنی کولونیل پاورز ہیں، میں اور کیا کہوں گا ان ملکوں کو، یہ اتنے بڑے بڑے حکمران یہ آج کھل کے نہیں کہتے، لیکن دعویٰ وہی فرعون والا کر رہے ہیں، انا ربکم الاعلی۔ اب بات پہنچ رہی ہے، شاید میں سب باتیں کہہ رہا ہوں تو ابھی اشارے کے نام میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو اب یہ جتنے بڑے بڑے ملک ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایڈ دی تھی، ہم نے تمہیں مدد دی تھی، کیسے ہو سکتا ہے تم ہماری مخالفت کرو، ہماری بات کو مانو؟ تو کہہ وہ یہی رہے ہوتے انا ربکم الاعلی، لیکن کہہ نہیں رہے ہوتے۔ بھئی اب یہ غلامی کے نا طور طریقے بدل گئے، تو آج بھی غلام بنا رکھا ہے فرعون۔ کبھی میں آیات پیش کروں گا آگے جا کے انشاءاللہ۔ تو عزیزان گرامی، اب یہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ جہاں اتنے خداؤں کا مان رہے ہیں وہاں پہ ایک محمد کا بھی صحیح۔ پیغمبر اسلام کہتے تھے نہیں لا الہ الا اللہ، یہ کوئی بھی معبود نہیں۔ الوہیت یعنی
جس کو انسان معبود مانے، معبود یعنی لائق عبادت مانے، جس کو عبادت کا الہ، آگ بھی الہ ہے، آگ کیونکہ اس کی لوگ پرستش کرتے ہیں، آگ پوجتے ہیں یا نہیں پوجتے؟ سانپ بھی الہ ہے، اس کو لوگ پوجتے ہیں، گائے بھی الہ ہے، اس زمانے میں سورج بھی الہ تھا، ستارے بھی الہ تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ پیغمبر کہہ رہے تھے لا الہ، ان میں سے کوئی الہ نہیں، الہ یعنی جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کی جاتی ہے اسے عربی میں کہا جاتا ہے معبود، ڈائٹی، اب یہ نہیں ڈائٹی، اب یہ جو عربی انگلش میں کہتے ہیں لا بھائی نو گاڈ بٹ اللہ، تو نو ڈائٹی، جس کی عبادت کی جائے، ڈائٹی کہا جاتا ہے، الہ کہا جاتا ہے، معبود کہا جاتا ہے۔ اب کتنے اور الفاظ پیش کروں اگر بات پہنچ رہی ہو؟ تو جس کی عبادت کی جائے وہ الہ کہلاتا ہے، الوہیت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور ائمہ علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، امام معصوم نے فرمایا نزلونا عن الالوہیہ وقولوا فینا ما شئتم، ہمیں الوہیت سے نیچے رکھنا، اس کے علاوہ جو کہو گے مجھ سے بالا تر ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے نا جانیے، نزلونا عن الالوہیہ، بس ہمیں الوہیت سے نیچے رکھنا، تو الہ کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ۔ تو اگر کوئی آدمی کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، سارے بتوں کو بھی مانتا ہوں، ایسے کی توحید قبول نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کہے میں رسول خدا کو مانتا ہوں، محمد مصطفیٰ کو رسول مانتا ہوں، لیکن جتنے جھوٹے نبوت کے دعوے ہیں ان سب کو بھی مانتا ہوں، تو کیا ایسے کی عقیدہ نبوت یا رسالت قبول ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ سارے جھوٹے نبوت کے دعوے بھی مان رہا ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی کہے میں اہل بیت کو مانتا ہوں لیکن ان کے دشمنوں کو بھی مانتا ہوں، تو ایسے کی محبت اہل بیت قبول نہیں ہے، یا انہیں مانو یا دشمنوں کو۔ مسلمانوں کا کرائیٹیریا کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہمیں کہ سارے دشمنان اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور یہاں تک کہ کچھ بزرگوں نے لکھا تھا اور آج دوبارہ شروع کر دیا ہے، کچھ معاصرین نے کہنا شروع کر دیا ہے۔ میں عربی میں پڑھوں گا، ترجمہ نہیں کروں گا، اگر ترجمے کا آپ لوگوں نے بتایا کہ ضرورت ہے تو ترجمہ کروں گا، نہیں تو میں گزر جاؤں گا۔ بتا دیجیے گا مجھے ترجمے کی ضرورت ہے، کوئی بھی کہتے ہاں مولانا ترجمہ، تب میں سمجھ جاؤں گا۔ تو قتل یزید رضی اللہ عنہ امام الحسین رضی اللہ عنہ، بات تو پہنچ گئی نا، ترجمے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جب تک لوگ اس عقیدے کا انکار نہیں کریں گے، شیعہ دور کی بات ہے مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جب تک کہ اس جملے کا انکار نہ کرے۔ بھئی اگر یہی کہتے رہو گے کہ یزید رضی اللہ عنہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا، بھئی یہ کہہ رہے ہیں، بھئی تاریخ میں تھے، پھر اس کے بعد 100 سال کا گیپ آیا، سب نے کہا نہیں ہم نہیں کہتے نہیں کہتے نہیں کہتے۔ یہ کیسے لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں کہتے؟ یہ ہمارے سوالات کرنے سے، مسلسل مناظروں میں، ممبروں سے کہنے میں، جب ممبروں سے پڑھا جانے لگا تو دوسرے جو سنتے تھے اپنوں سے جا کے سوال کرتے، تم کہتے ہو یزید کو رضی اللہ؟ وہ کہتے تھے ہم تو نہیں کہتے، ہم تو نہیں کہتے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اب آپ لوگوں نے زور دینا بند کر دیا تو ان کی جرت ہو گئی یزید کو امام کہنے کی۔ اتنا دوبارہ یزید کے نقاب کو اتار کے، بلکہ اس کے باپ دادا کے نقابوں کو اتارو کہ کوئی جرت نہ کرے ان کے دفاع کرنے کا۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی، سب تو نہیں باتیں کہہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، جتنا حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، پر دشمنان اہل بیت پہ لعنت۔ بات پہنچ رہی ہے جانے گرامی۔ یہ نظام یہ ہے کہ جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، وہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی جتنے بھی تم نے خدا بنا رکھے ان کا انکار کرو گے تو توحید قبول ہے۔ ہاں، تو ہم اسی عقیدے کو لے کے آج تک چل رہے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں جتنے بھی رسول خدا کے دشمن ہیں ان کا انکار کرو گے۔ علامہ اقبال نے فارسی میں بڑے پیارے انداز سے کہا، بے مصطفیٰ بے رسن خویش را کہ دیں ہمیں اوس، بے مصطفیٰ بے رسن خویش را کہ دیں ہمیں اوس، اگر بے اونا رسیدی تمام بول حبیث۔ علامہ اقبال کہتے ہیں فارسی کے اندر بڑے پیارے انداز سے، یہ ان کا دو مثلیں اچانک ذہن میں آ گئے تھے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں اپنے آپ کو اگر دین پہ گامزن کرنا چاہتے ہو نا، چاہتے ہو کہ دین کو مانو، تو پھر مصطفیٰ تک جانا۔ اگر مصطفیٰ تک نہ پہنچو تو سمجھ لو جو کچھ تمہارے پاس ہے سب بو لہبی ہے۔
یہ اسلام نہیں، ابو لہبی ہے کہ رسول خدا تک کوئی نہ جائے۔ تو عزیزان گرامی، ہم اسی لیے بار بار کہتے ہیں کہ عقیدوں کو درست کر لیجئے کہ ہم رسول خدا کو مانتے ہیں، دشمنوں کو نہیں۔ اور جناب امیر نے واضح کیا جب وہ ابو سفیان آیا کہ یا علی، میں آپ کی حمایت میں تمام بنو امیہ کو لے آؤں گا، فوجیں کھڑی کر دوں گا، اور یہ جو آپ کا آج غصب کرے بیٹھے ہیں میں آپ کو دلوا دوں گا۔ مولانا نے کہا بنو امیہ دین کے کب سے مخلص ہو گئے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ دیکھیں، دوسروں میں اور اہل بیت میں فرق واضح ہے۔ لوگ حق حاصل کرنے کے لیے جائز ناجائز دونوں کرنے کے لیے تیار ہیں، نہیں پہنچا سک رہا، لیکن اہل بیت علیہ السلام کا کمال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم باطل سے کبھی مدد ہی نہیں لیں گے، ہم کبھی باطل سے مدد نہیں لیں گے۔ مولا نے واضح رکھا۔ اور پھر یہ جو آج بہت سے کہتے ہیں کہ نہیں صلح ہو گئی تھی، مولا کے خطوط پڑھ لیجئے۔ مولا نے جو خط لکھا ہے، اب یہ عراق و شام کی تاریخ ہے، تو اس میں واضح الفاظ میں لکھا، کہا کہ جب اس نے لکھا جناب امیر علیہ السلام کو، کہا کہ یا علی، ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں، بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں خلافت کا، جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور مولا نے خط لکھا ہے، یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، 80 سے کم خط ہیں نہج البلاغہ میں، 79 خط ہیں، آپ جا کے دیکھیں گے۔ اور سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا نہج البلاغہ کا سب سے پسندیدہ خط یہ ہے۔ جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی ہے سید رضی، انہوں نے یہ جملہ لکھا، اور مجھے بھی سب سے زیادہ پسند ہے، جتنا پڑھتا ہوں یقین مانیے کہ عجیب و غریب کیفیت۔ مولانا سے خط لکھا، اور پھر جس انداز سے اس کا نام لکھا، وہی پڑھنے کے بعد انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اس کے نام کے ساتھ پھر لکھا شجرہ، گھر جا کے پڑھ لیجیے گا کیونکہ ٹی وی پہ جا رہا۔ تو اس کا پورا مولانا نے لکھا کہ بھئی تو ہم سے مقابلہ کرتا، لیس الحاشم کالامیہ، ہاشم امیہ جیسا نہیں تھا۔ توجہ ہو، عراق و شام کی تاریخ پیش کر رہا ہوں نا، اب عراق میں مولا، شام میں وہ تھا، تو پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا لیس الحاشم کالامیہ، خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خبردار رسول خدا کے ماں باپ کو مسلمان نہ کہنا، اسلام سے پہلے چلے گئے تھے، معاذاللہ کافر تھے اس لیے قبریں گرا دی گئیں، یہ آل سعود کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ شیعہ کو عقیدہ تو اس سے بھی بالا تر ہے، ہم صرف مومن نہیں مانتے حضرت ابو طالب، حضرت عبداللہ کو، ہم دونوں کو جناب اسماعیل کا وصی مانتے ہیں، ہم انہیں وصی مانتے چلیں گے نا حضرات، ہم انہیں اوصیاء میں سے مانتے ہیں۔ علامہ مجلسی نے لکھا حق الیقین میں کہ یہ اوصیاء جناب عبد المطلب، جناب عبداللہ، جناب ابو طالب حضرت اسماعیل کے اوصیاء میں سے تھے، انبیاء کے اوصیاء میں سے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ تو اہل ایمان، بھائی مومن ہونا شرط ہے، یہ شیعہ عقیدہ، لیکن وہ یعنی اوصیاء میں سے تھے۔ تو یہاں پہ فرمایا آپ نے جناب امیر کہتے ہیں کہ نہیں دلیل کیا، یہ مولا کا خط موجود ہے، دلیل کے لیے مولا کا خط موجود ہے۔ فرماتے ہیں لیس الحاشم کالامیہ، ہاشم امیہ جیسا نہیں تھا، عبد المطلب توجہ حرب جیسا نہیں تھا۔ بھئی مولا جسے لکھ رہے ہیں اس کے دادا پردادا سب کے نام لیے ہیں، اپنے بھی دادا پردادا کے نام لیے، کیا خبردار ہاشم میرے جد، امیہ تیرا، ہاشم امیہ جیسا نہیں تھا، ہاشم۔ میں جب پوچھا بھی تھا کسی نے کہ کیسے تھے، کہا خوبصورت تھے، وجیح تھے، بڑی بڑی آنکھیں، سخی تھے، شجاع تھے، کیوں نہ ہوتے محمد و علی کے جد تھے۔ ایک مرتبہ کہا کہ بھئی نہ وہ ویسا، نہ امیہ جناب ہاشم جیسا، اور نہ ہی حرب جناب عبد المطلب جیسا۔ پھر آپ نے اپنے اجداد کے نام لیے، کہا وہ ابو سفیان جو پوری زندگی مخالفت کرتا رہا، تو ابو طالب سے ملاتا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ مولا نے پھر ایک جملہ کہا کہ سن، ہم کون ہیں اور تم کون ہو، من النبی ومنکم المکذب، ہم وہ جن کے خاندان سے نبی ہیں، تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا، اب نام نہ کہلائیے گا۔
میں بغیر ناموں کے آگے بڑھوں گا. مولا فرماتے ہیں من النبی، ہمارا خاندان جن میں نبی، تو جن کے خاندان سے مکذب، نبی کو جھٹلانے والا، تکذیب کرنے والا، پتہ نہیں ہے یا نہیں. کہ منا اسد اللہ و اسد رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر حمزہ ہمارے خاندان سے. اب کوئی یہ نہ کہ اسد اللہ تو علی ہے، نہیں، علی صرف اسد اللہ نہیں ہے، اسد اللہ حضرت حمزہ بھی ہے، حضرت جعفر طیار بھی، حضرت عباس بھی. علی ہے اسد اللہ الغالب. بھئی اللہ کے شیر اور بھی ہیں، لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب. اسد اللہ الغالب اسے کہتے ہیں جو اللہ کے سارے شیروں پہ بھی غالب ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. وہ صرف علی ابن ابی طالب ہیں. تو مولانا نے کہا منا اسد اللہ و اسد رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر حمزہ ہم میں سے ہے. ومنکم اسد الاحلاف، اور تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر. اب بہت سے لوگ مجھے تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ بھی نام تو بتاؤ. یہ جسے خط لکھ رہے تھے اس کے ماموں کا نام ہے. اس نے جھوٹی قسمیں اٹھوائی تھی نا کہ بھی سب کے سب حلف لو کہ ہم محمد کے خلاف رہیں گے، اور خود ہی بھاگ گیا. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے. مولا نے فرمایا ہم میں اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر، تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر. پھر مولا فرماتے ہیں منت طیار، ہم میں سے جعفر طیار، منا سیدۃ النساء العالمین، کائنات کی ملکہ فاطمہ ہم میں سے. ومنکم حمالۃ الحطب، جس کے لیے قرآن میں کہا ہاتھ ٹوٹ جائیں اس کے، ابو لہب کی بیوی ام جمیل جسے خط لکھ رہے تھے اس کی پھپھی تھی. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. تو اب یہ رشتے سارے کے سارے بتا رہا ہوں. تو اب ایک مرتبہ مولانا نے کہا منا سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم وہ ہیں جن کے خاندان سے جوانان جنت کے سردار، یعنی حسن و حسین علیہ السلام. مولا نے نام نہیں لکھے گا، منا سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم میں جوانان جنت کے سردار. وہ منکم سبیۃ النار، اور تو وہ جن کے خاندان سے جہنم کے بچے. یہ یزید کی طرف اشارہ. اب پہنچ رہی ہے بات، گھبرا تو نہیں رہے. چلتے رہیں گے حضرات. تو عزیزان گرامی، مولا نے پورا کا پورا عراق و شام کا پس منظر پیش کر دیا. میں اپنے انداز سے پیش کروں، مولا نے غدیر و ثقیفہ پیش کر دیا. بھئی ممبر پہ عطائیں ہوتی ہیں. تو عزیزان گرامی، مولا نے پورا کا پورا ولایت اور دشمن ولایت کا پس منظر پیش کیا. میں آپ کی زبان میں کہوں، مولا نے سارا تولا تبرہ پیش کیا. کون تولے والے کون تبرے والے ہیں. بھئی جملے یہاں ختم ہو جاتے. خط تو بہت طولانی ہے. مولا نے اس کے بعد کہا تو کہتا ہے نا کہ بھئی اتنے لوگوں کو قتل مت کروائیے، 60,000 یا 80,000 تو لے کے آ رہا ہے، میرے ساتھ بھی 20,000 آ رہے ہیں، تو اتنے لوگ مریں گے یا علی ہم بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں. مولا نے کہا اگر تو نے اور میں نے فیصلہ کرنا ہے، اگر میں نے اور تو نے فیصلہ کرنا ہے تو ایک تلوار تو لے، دوسری میرے پاس ہے. توجہ، مولا فرماتے ہیں وہ تلوار جو میں نے بدر و احد میں اٹھائی تھی وہ آج بھی میرے پاس ہے. نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے، نہ علی کا بازو کمزور. تو تلوار لے آجا، دیکھ لیتے ہیں. جب خط ملا تو چند وزراء کے نام بتانا جو ہے نا، بنو امیہ اور بنی عباس کے، بہت ضروری ہے. آج میں وہ وزراء کا پیش کرنا چاہ رہا تھا اور سارے کے سارے انقلابات پیش کرنا چاہ رہا تھا آج کی اس میں. کل میں نے کہ 10 منٹ پڑھ کے تھا، کوشش کروں گا وقت کے اندر مکمل کروں، لیکن اگر تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو چلیے گا. ساتھ میں مجلس ہو چکی ہے، مجھے اشرف مکمل کرنا. تو اب ایک مرتبہ یعنی جو بنو امیہ کے وزراء گزرے، وزیر ہر ایک کا نہیں تھا لیکن بہت سے لوگوں نے وزیر بنائے. تو معاویہ کے وزیر کا نام تھا عمر ابن عاص، اور یہ سخت جو ہے وہ دشمن امیر المومنین تھا اور بے انتہا سازشی ذہن رکھنے والا تھا. تو جیسے ہی خط ملا مولا کا تو اس نے پڑھا، ساتھ ہی عمر ابن عاص سے پوچھا
کبھی کیا کیا جائے، اس خط کا جواب کیا ہے، کیا جواب لکھوں؟ تو اس نے کہا بھائی بات تو علی نے اچھی کی ہے، ایک تلوار تو لے، دوسری علی تلوار لے آئیں گے۔ کہ یہ نہیں پوچھ رہا تھا کہ میں علی سے لڑوں یا نہیں لڑوں، کہ تو خواب دیکھ رہا ہے، تو خلافت پہ قبضہ کر لے۔ علی کے مقابلے میں گیا کون ہے جو واپس آ گیا؟ پتہ نہیں کون۔ کہ آج تک کوئی لوٹا ہے علی کے مقابلے سے؟ تو مجھے بھیج رہا ہے، پھر ایک تلوار چلے گی، میرے دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ میں مشورہ تجھ سے لے رہا ہوں، پاگل میں بھی نہیں ہوں۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے۔ کہ میں پوچھ رہا تھا جواب کیا ہے اس کا، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جاؤں یا نہیں، یہ نہیں پوچھ رہا کہ میں جاؤں یا نہیں جاؤں، یہ پوچھ رہا ہوں کہ جواب کیا ہے۔ کہ پھر سن، اس خط کا کوئی جواب نہیں، جو علی نے لکھ دیا ہے تجھے لاجواب کر دیا، تیرے سارے اجداد کا سب کچھ تو بیان کر دیا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ ذانی گرامی، وہ افراد جو کہتے ہیں کہ نہیں کچھ جگہوں پہ سمجھوتا خاموشی ہو جانی چاہیے، تو سمجھوتا کہاں ہونا چاہیے؟ سمجھوتا وہاں ہونا چاہیے جہاں مولا خاموش رہے، جہاں مولا نے کھل کے لکھ دیا وہاں کیسے سمجھوتا؟ بات پہنچ رہی ہے؟ ذانی گرامی، اب یہ جو 8 بنی امیہ کے، یعنی جنہیں سفیانی کہا جاتا ہے، سفیانی یعنی ابو سفیان کی نسل سے جو تھے خلفاء، اور پھر مروانی خلفاء، 6 وہ ہیں۔ تو میرے حساب سے سب کو بنو امیہ کی فہرست میں لکھا جائے، عمر ابن عبدالعزیز جو آخری، تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ مروانی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے بنو امیہ کہ 41 ہجری سے 132 ہجری تک۔ میں جلدی چلوں گا، چند ان کے وزراء کے نام سن لیجیے جو ہماری تاریخ میں ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری۔ اب یہ کاش کبھی موقع ملے تو انگلش میں پیش کروں گا، لیکن آج کل مجھے بہت سے انگلش والے بچے بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اردو والی مجالس سن رہے ہیں، ہم بول نہیں پاتے لیکن ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہم سن رہے ہیں۔ تو اب some of their وزراء, some of the people that were not the خلفاء themselves, they were not rulers but they were deputies، یعنی اس زمانے میں پرائم منسٹر کا تصور تو تھا نہیں جو میں کہہ دوں کہ آج ترجمہ غلط ہوگا، بہرحال وزیر کا لفظ انگریزی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک عمر ابن عاص، اس کو یاد رکھنا چاہیے کیونکہ پھر بعد میں مصر میں بھی گیا، حضرت مالک اشتر کی شہادت میں، حضرت محمد ابن ابی بکر کی شہادت میں، اور بڑی بڑی ہستیوں کی شہادتوں میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو یہ اس کے ہاتھ ظلم میں بھرے ہوئے ہیں، یہ تاریخ ہے ہمارے بچوں کو معلوم۔ ایک اور بنی امیہ ہی کے وزراء میں یا گورنروں میں، حکمرانوں میں، یعنی حکمران تو نہیں تھا، خلیفہ نہیں تھا لیکن یعنی حکمرانوں میں سے تھا، وہ ہے حجاج ابن یوسف ثقفی۔ تھا تو ثقیف قبیلے کا لیکن بے حد عداوت اور بغض رکھنے والا اہل بیت کا، حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون۔ اس نے اس زمانے میں، آج لوگ کہتے ہیں نا کہ بھی شیعہ اگر حق پہ ہیں تو میجورٹی میں کیوں نہیں ہے؟ بھئی تم تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کیوں میجورٹی میں نہیں ہے؟ اس زمانے میں جب دنیا کی کل آبادی چند ملین تھی، چند لاکھ مسلمان تھے، اس وقت اس نے حجاج نے 80,000 شیعوں کا اور سادات کا قتل کیا، 80,000، 80,000 اس نے شہید کیے۔ تو یہ حجاج اس کا بھانجا تھا، کچھ لوگوں نے کزن لکھا ہے لیکن بھانجا تھا، یعنی سسٹر کا بیٹا، نیفیو تھا، محمد بن قاسم، جسے پورا پاکستان میں ہیرو بنا کے پیچھے جاتا ہے کہ اسلام ہندوستان میں وہ لے کے آیا، سندھ میں آیا۔ وہ کیوں آیا تھا؟ وہ اس کا داماد بھی تھا حجاج کا، اس کی بہن کا بیٹا بھی تھا، وہ ان سادات کے قتل پہ آیا تھا جو ہندوستان پناہ لینے آ گئے تھے۔ اب بات پہنچی آپ تک؟ یہ جو آپ دیکھتے ہیں سب سے زیادہ امامزادے ایران میں ہیں، کیوں؟ یہ سب کے سب حجاز سے اور عراق سے پناہ لینے کے لیے باہر نکل رہے تھے، لیکن پیچھے وہ آتے تھی فوجیں اور ان کو شہید کر دیتی تھی۔ ان میں سے کچھ آ گئے، اس وقت تو پاکستان تو بھی 73 ایئرز بیک بنا ہے، اس وقت ہندوستان تھا، سندھ آئے، انہوں نے ایران سے ہجرت کی اور یہ آ گئے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی جو امام حسن مجتبیٰ کی 5ویں پشت میں ہیں، یعنی 4 فاصلوں سے امام سے مل جاتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ بیٹے حسن مصنع کے تبا تبا بیٹے کے، پھر آگے انہیں عبداللہ محض بھی کہا گیا تاریخ میں، وہ یہی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں یہ آئے ہیں، اور یہ جو بہت سی آپ کو سادات ملیں گے پورے کے پورے اس بیلٹ میں، سندھ میں، پنجاب میں، یہ سب کے سب چھٹے امام کے زمانے میں، اور خود مولا کے زمانے میں مصر گئے ہیں، وہاں پہ آپ کو بہت سے سادات کی قبریں ملیں گی، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی بیٹیوں کی، بعض بیٹوں کی قبریں ملیں گی۔ آپ پورے نارتھ افریقہ میں چلے جائیں گے تو وہاں بہت زیادہ امامزادے ہیں، ہمارے علماء کہتے ہیں تحقیقاً ثابت ہے کہ یہ لوگ گئے ہیں، ان سب نے ہجرتیں کی ہیں نکلنے کے لیے۔ پھر امام کے چھٹے امام علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے
سید محمد دیباج کے نام سے. یہ جو جعفری سادات کے جد ہیں انہوں نے ہجرت کی ہے, یہ گئے خارزم گئے, پھر وہاں سے بہت سے لوگ یہ آپ کے خود ناردرن پنجاب میں کشمیر میں آئے, اور یہاں تک کہ انڈونیشیا ملیشیا میں آپ کو یہ جو عطاس فیملی ملے گی. میں چلیں گے نا. تو اب یہ اگر آپ جا کے دیکھیں, میں جب یہ ملیشیا گیا ہوا تھا چند سال پہلے تو وہاں پہ بات ہوئی تو وہاں وہ کہنے لگے یہ ہمارے سادات ہیں, مسلم سید ہیں, اور یہاں پہ اس زمانے میں 8ویں امام کے زمانے میں 6ٹھے امام کے ایک پوتے آئے ہیں, اور انہوں نے آنے کے بعد یہاں تبلیغ کی. بادشاہ ان کے تبلیغ پہ مسلمان ہوا اور اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اور وہیں سے یہ پوری کی پوری یہ جو ہمارے ملیشین اور انڈونیشین سادات ہیں وہ وہاں سے چلے. ہمارے ایک مرجع گزرے ہیں سید شہاب الدین مرشی نجفی, آیت اللہ سید شہاب الدین. اچھا وہ علم انساب کے ماہر تھے, سنیں گے نا حضرات. ماہر کو کہا جاتا ہے نصاب. نصاب یعنی نصابات ہے, یعنی سادات کے جو نسب نامہ ہیں, اجداد کے نام, وہ اس کے ماہر تھے, اور کہاں کہاں پہ غلطیاں ہوئی ہیں مثال کے طور پہ کوئی نام مس ہو وہ بتا دیتے تھے. اچھا لوگ کہتے ہیں علم انساب کے ماہر تھے اس لیے انہیں پتہ چل جاتا تھا. میں کہتا ہوں کہ ہاں وہ تھے, لیکن ان کو عطا تھی معصومین کی. کئی لوگوں کے انہوں نے کالے مامے اتروائے, کئی کے سفید اتروائے اور کالے, پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. تو بہت سے طلباء یعنی جب جاتے تھے تو وہ ملنے کے بعد کہتے ہیں ارے تم نے سفید امامہ کیوں پہن رکھا ہے, تم سید ہو. انڈونیشیا کے ایک بہت فاضل تو بہت مشہور ہے طالب علم, وہ معمم ہوئے, پڑھتے تھے, فاضل ہو گئے, اور وہ ان کی کہیں مجلس میں گئے, انہوں نے دوسرے آتے دیکھا, کہا بھائی آپ نے سفید امامہ پہن رکھا, آپ سید ہیں. وہ ہنسنے لگے. انہوں نے کہا بھی میں تو سنی سے شیعہ ہوا ہوں, میرا پورا خاندان اہل سنت ہے, ہم لوگ سید نہیں ہیں. انہوں نے کہا نہیں تم سید ہو. اچھا ایک مرجع تقلید کہہ رہے ہیں, وہ بھی بزرگ 80-90 برس کے. تو ایک آدمی تھوڑی سی دیر کے لیے رک گئے, اس نے کہا کہ نہیں میں سید نہیں ہوں, میرے خاندان میں کوئی سید نہیں ہے, ہم لوگ تو دور دور سے سید, ہم سارے پورا خاندان سنی, میں اکیلا شیعہ ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ شیعہ سید ہیں. اپنے اجداد کے نام نکالیں. انہوں نے کہا بھی مجھے تو زیادہ نام بھی معلوم نہیں ہے, ہم آپ جب سیدوں کے ہاں ہوتا ہے کہ شجرے میں مینٹین کرنا, ہمارے یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے, نام ہی نہیں پتہ, باپ دادا کا نام پتہ ہے. اس نے کہا اپنے والد سے پوچھیں. پوچھا تو 4-5 نسلوں تک انہیں نام مل گئے تحقیق کے بعد. تو جب 5 نسلوں تک نام ملے تو آغا مرشی نے ان کا پورا شجرہ نکال کے دیا کہ ان کے اجداد یمن سے انڈونیشیا تجارت کے لیے گئے تھے, اور سب کے سب امام صادق کی نسل سے تھے. وہ سارا خاندان صرف اس لیے شیعہ ہو گیا کہ ہم لوگ امام صادق کی نسل سے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. وہ سارا خاندان کا خاندان شیعہ ہو گیا. عزیزان گرامی, اب یہ بہت سے بڑے بڑے ماہرین, تو یہ تمام کے تمام جو ہجرتیں ہوئی ہیں اس زمانے میں بہت زیادہ, تو کچھ لوگ واسطے سے اپنے آپ کو واسطے لکھتے ہیں جو عراق میں ہیں, تو مختلف جو ہیں ہجرتیں ہونے کے بعد لوگ چلیں گے نا حضرات. عزیزان گرامی, اب یہ حجاج یہ بہت زیادہ, اس کا یہ بھانجا محمد بن قاسم, ایک اور نام یہ جو بنو امیہ کے آخری دور میں, اور پھر یہ بنی عباس کا ایک بہت بڑا گورنر تھا, ابو مسلم خراسانی ہے, ایرانی. شیخ مطہری کہتے ہیں کہ اگر ایرانیوں میں کسی کے ظلم کے اور خون کے اندر ہاتھ بھرے ہوئے دیکھنے تو ابو مسلم خراسانی کو, بنو امیہ کے کہنے پہ, بنی عباس کے کہنے پہ اس نے 4 لاکھ لوگوں کو مارا ہے. جو بھی بنی عباس کا مخالف ہوگا اس کو مار دو. اور اس کے اندر زیادہ تر کون تھے؟ شیعہ. یہ اس زمانے میں ہجرتیں ہوئیں, اور لوگ ہجرت کر کر کے, اگر آپ دیکھیں گے گجرات, پاکستان کا گجرات, ایک ہندوستان کا گجرات ہے. پاکستان کا گجرات جو پنجابی ہمارا بیلٹ ہے بالکل انڈین بارڈر پہ, کشمیر اور انڈیا, وہاں اکثر سادات جو ہیں وہ اہل سنت تھے. کیوں؟ تقیہ کے ادوار میں وہ آئے, اپنے بچوں کو بتا نہیں سکتے تھے کہ ہم لوگ اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ہم سید ہیں, بس خاموش رہتے تھے. پھر بعد میں آج وہاں پہ چلے جائیں تو اکثریت آج شیعہ ہے. اسی طرح سے کشمیر میں آپ چلے جائیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی یہ سنی سادات کیسے ہیں, یعنی اہل سنت کے اندر. برا لگے گا, بہت سے حضرات سن رہے ہوں گے. میرے سے خود کراچی میں ایک سید صاحب ملے, اہل سنت تھے, کہنے لگے مولانا مجھے صرف ایک ہی بات پہ میں حیران ہوتا ہوں کہ میرے اجداد سب بتاتے ہیں کہ ہم سید ہیں اور امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل سے ہمارا بھی شجرہ موجود ہے, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ لوگوں سے جدا کہاں ہوا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. تو یعنی یہ جو تقیہ کا دور آیا کہ جہاں پہ لوگ اہل بیت سے ہٹ گئے, اہل بیت کے راستے سے ہٹ گئے. میری باتیں بری تو نہیں لگ رہی؟ یہ پوری تاریخ ہے ہماری. تو عزیزان گرامی آپ اسی طرح سے دیکھتے چلے جائیے گا. اور میں جب 2.5 برس پہلے مجھے ہندوستان جانے کا پہلی دفعہ اتفاق ہوا تو میں اپنے آبائی وطن بھی گیا, غازی آباد میں, یو پی میں. تو وہاں جانے کے بعد مجھے بھی بزرگوں نے بتایا کہ
ہمارے جو اجداد تھے وہ بھی اورنگزیب کے زمانے میں اس نے کہا کہ تم سب دوبارہ کلمہ پڑھو، یعنی صرف علی ولی اللہ کا انکار کرو نہیں تو سب کو مار دیا جائے گا. اور وہاں سادات کے قتل بہت ہوئے ہیں. مغلوں کے زمانے میں سادات کو مارا گیا، سب ادوار میں نہیں لیکن کچھ ادوار میں اگر آپ دیکھیں گے تو بے انتہا ہندوستان کی تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ انہوں نے سادات کے قتل کی. میری باتیں برے تو نہیں لگ رہی ہیں؟ یہ سب ہوا ہے. شیعوں کو مارا گیا تو وہ بتانے لگے کہ ہمارے اجداد سے کہا بھی آپ لوگ اعلان کریں کہ آپ لوگ سنی سید ہیں تو آپ کو سب کو مار دیا جائے گا. تو کہا سب نے میٹنگ بلائی، جو چند 100 گھر تھے، یہ چند جس نے بھی رہے ہوں گے اس زمانے میں، تو کہا کیا کیا جائے؟ تو کہا کہ اب یہ ہمیشہ تو زندہ نہیں رہے گا، جب تک اس کا دور ہے ہم خاموشی سے گھروں میں چھپ کے مجلسیں کر لیں گے. تو اعلان کر دو کہ ہاں ٹھیک ہے ہم لوگوں نے سنی مذہب اختیار کر لیا. جب باہر جاتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے کہ جہاں جہاں بادشاہوں کے جاسوس بیٹھے ہوتے تو ہاتھ باندھ لیتے تھے، گھروں میں آ کے پھر دوبارہ نمازیں دہراتے، تکرار کرتے. چھپ کے مجالس ہوتی تھی. اسی ہندوستان کی تاریخ میں ایک ایسا دور گزرا ہے، یعنی برصغیر پاک و ہند کے دور میں، کہ لوگوں نے چھپ چھپ کے مجالس کی. لوگ کھل کے مجالس نہیں کرا. آپ صرف سمجھتے ہیں کہ بغداد میں ایسا ہوا، عراق میں ایسا ہوا، بنو امیہ بنی عباس کے زمانے میں ایسا ہوا. نہیں، خود ہمارے اس ملک کی اس تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے تو چھپ کے لوگ مجالس کرتے تھے، کھل کے مجالس نہیں کر سکتے تھے. یہ آپ کو معلوم ہے؟ چند افراد کو تو معلوم، باقی سب خاموش بیٹھے. سننا چاہیں گے حضرات؟ میں پیش کروں. کہ جب وہ جیسے ہی اورنگزیب مرا تو پھر سب نے دوبارہ اعلان کیا کہ ہم لوگ شیعہ ہیں، ہم سادات ہیں اور آل محمد علیہ السلام کے گھرانے سے، امام رضا کی نسل. اب وہ کہتے ہیں، ہمارے جو وہاں کے بزرگ تھے وہ کہتے تھے کہ اسی دوران بہت سے لوگ ہجرت کر کے چلے گئے. اب یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بتا سکے یا نہیں بتا سکے. ایسے بہت سے لوگ پھر اہل سنت سادات میں رہ گئے. اس طرح سے آپ کو بہت سے بڑے بڑے علماء مل جائیں گے اور بہت سے اہل سنت کے اندر کہ جو کہتے ہیں کہ ہم سادات ہیں لیکن کہیں نہ کہیں تو وہ اہل بیت سے دور ہوئے ہیں، کہ جو دشمنوں کو ماننے لگے. تو عزیزان گرامی، سب دنیا کے اندر جہاں جہاں پہ بھی یہ تاریخ پہنچے گی اور دنیا جب سنے گی اور سمجھے گی اور ان کو پتہ چلے گا تو وہ لازماً اہل بیت کی طرف دوبارہ واپس آئیں گے، سوچنے پہ مجبور ہو. حجاز مقدس میں، جسے آج آپ لوگ سعودی عرب کہتے ہیں، ایک خاندان نے جو ڈاکو تھے، یہ میں تمسخر نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ مذاق اڑا رہا ہوں، نہیں، خدا کی قسم میں تمسخر نہیں کر رہا. جو ڈاکو تھے، لارنس آف عربیہ نے جانے کے بعد برٹش راج وہاں پہ جب پہنچا تو انہوں نے کہا کس طرح سے عثمانی خلافت کو ختم کیا جائے، کیونکہ وہ فتاوی دے رہے تھے اور ترکوں کو نکالا جائے. 100 سال کا پیکٹ کرایا. یہ جو آج طیب اردگان باتیں کر رہا ہے، میں بہت زیادہ سیاسی باتیں کر گیا آج، یہ جو آج خلافت کی باتیں کر رہا ہے اور اپنے رول کی باتیں کر رہا ہے، مکہ مدینہ میں ہمارا واپس کیوں؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی 100 سال پورے ہو گئے، اب ہمیں واپس ملنا چاہیے. ہمیں مکہ مدینہ کی مدیریت اور اس کا جو مینجمنٹ ہے ہمارے پاس واپس آنی چاہیے. بھئی یہ جو آج سیاست میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، بڑے بڑے پینڈیمک پھیل رہے ہیں، جنگوں کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے بعد کے جو حالات بنے تھے، سیاست میں ساز باز ہوا تھا، ملکوں کی فوجیں ختم کی گئی تھی، نئے نئے ملکوں کے نام لکھے گئے تھے، وہ سب تبدیل ہونے جا رہا ہے دوبارہ. دنیا سمجھ ہی نہیں رہی. پہلے جنگ عظیم کے بعد جتنے پیکٹ ہوئے 1914 سے 1918 تک، 1914 سے 1918 فرسٹ ورلڈ وار رہی ہے. تو اس کے فوراً بعد جب سب تھک ہار کے بیٹھے تو کیا کیا جائے گا؟ یہ ملک اس کو دے دو، یہ اس کو 20 سے لے کے 21 22 یہ سارے کے سارے 25 یہ جتنے بھی جو بھی کہہ لیجیے اس کو جب بانٹے گئے تو وہ سارے 100 سال کے پیکٹ تھے وہ پورے ہو گئے ہیں. اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ 1939 سے 1945 تک تھی، 1939 سے 1945 6 سال جنگ رہی. تو اس کے بعد جتنے بھی پیکٹ کیے گئے وہ 75 سال کے، تاکہ مدت وہی رہے. 2020 میں سارے فیصلے ہوں. اب یہ 2020 سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس سے زیادہ کھل کے نہ کہلوائیے گا نہیں تو میں اندر ہو جاؤں گا. تو عزیزان گرامی، یہ پوری تاریخ ہے. یہ جو کلونیل پاورز ہیں ان کا ایرس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہے ہیں. اب جب یہ دور پورے ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر تبدیلیاں آتی ہیں. جیسے بارڈرز کہتے ہیں نا کہ بدلے جائیں گے، تو بارڈرز بدلے جائیں گے. اب چاہے اس کے لیے جنگیں ہوں، اکنامیکل کرائسس ہوں، پینڈیمکس ہوں، جو جیسے بھی حاصل ہو حاصل کر کے رہیں گے کیونکہ دور پورا ہو گیا. تو اب یہ بنو امیہ کا، سفیانیوں کا، مروانیوں کا دور تھا، وہ پورا ہوا 132 ہجرہ کے اندر، 750 یعنی کرسچن ایرا کے حساب سے. اور وہاں سے دور شروع ہوتا ہے بنی عباس کا. چلیں گے ابھی بھی ہے موڈ ہے سب لوگوں کا. تو عزیزان گرامی، اب یہ آپ لگا لیجئے 8 اور یہ 6 14 بن جاتے ہیں کہ 8 جو سفیانی سب کے سب اموی اور 6 مروانی خلفاء. مروان ابن حکم خلیفہ بن گیا تھا. بہرحال اس کے بعد پھر یہ دور آ گیا. اس کے بعد 132 ہجری سے 659 ہجرہ تک، کیونکہ اب انگریزی کے الفاظ ہی میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ بچوں کو سمجھ میں نہیں آتے. یہ
گنتی 10 کے آگے اکثر لوگوں کو آتی ہی نہیں ہے بچوں کو. تو 132 ہجری سے 659 ہجری تک 659 ہجری تک دور رہا ہے عباسیوں کا. بہت طولانی دور ہے اگر دیکھا جائے تو. اور ان کے 37 خلفاء گزرے. 37 خلفاء. سب سے جو لیسٹ متعصب اہل سنت کا رائٹر گزرا ہے اس کا نام ہے جلال الدین سیوطی. لیسٹ اور سب سے زیادہ کتابیں بھی اسی کی ہیں. کتنی کتابیں ہیں؟ 500 سے زیادہ. تفسیر الدر المنصور اسی کی ہے. حدیث کی کتابیں ہیں، ادب پہ ہیں، تاریخ پہ، ہر موضوع پہ کتاب ہے. یہ خاموشی توجہ کی علامت ہے انشاءاللہ. اس کی کتاب ہے تاریخ الخلفاء، اور اس نے حدیث یہی عنوان قرار دیا کہ رسول خدا نے فرمایا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر خلفاء راشدین اور پھر بنی امیہ گناؤ تو بنتے نہیں، وہ بنی عباس زیادہ ہیں. پھر آخر میں کہتے ہیں کہ میں اپنی ایک ترتیب دے دیتا ہوں، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے 12 پورے کیسے ہوں گے. لیس متعصب ہوتے ہوئے تو مجھ سے میرے ایک شاگرد کہنے لگے مولانا واقعہ آپ یہ بات کی اتنا قابل آدمی ہوتے ہوئے کیسے اس حدیث کو حل نہیں کر پایا. تو میں نے کہا یا تو وہ پھر شیعہ عقیدہ قبول کرتا تو سنی مذہب چھوڑنا پڑتا. اگر اپنے مذہب پہ باقی رہے تو حدیث حل نہیں ہوتی. جب حل نہیں ہوگی تو کیا کرے گا آدمی؟ کوشش ہی کرے گا. کوشش کرنے کے بعد چھوڑ دے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بہت زیادہ میں آج کھل کے پڑ گیا ہوں. اللہ خیر کرے. پھر پاکستان میں جانا ہے. محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی بہرحال یہ پوری ایک تاریخ ہے مسلمانوں کی کہ تاریخ الخلفاء وہ حل نہیں کر سکے. سارے خلفاء کا تذکرہ کیا. پھر بہرحال برامکیوں کا اور یہ سب کے سب ادوار ہیں. ان کے بھی بڑے بڑے وزراء گزرے ہیں اور جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام اور ان کو مختلف منصوبے دکھائے. بس ایک پہلو آج پیش کر دوں گا اور پھر ائمہ علیہ السلام کے بعد کی تاریخ کل سے شروع کروں گا کیونکہ 2 ہی مجالس ہیں. کیونکہ پھر آج 7ویں مجلس ہے نا، 8 اور 9 پھر 10ویں کو تو میرے خیال میں 40 کا دن ہے. اس میں پھر کس طرح سے اس کو مکمل کروں گا. اب یہ پوری کوشش کرتے رہے بنی عباس کی اپنے آپ کو اہل بیت ثابت کریں. کیا ثابت کریں؟ اہل بیت. کیسے؟ بھئی رسول خدا کے چچا عباس کی نسل سے ہیں ہم لوگ تو ہم اہل بیت ہوئے. 5واں خلیفہ تھا ہارون رشید. وہ آیا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے حرم رسول میں. اب وہ اس نے توسیع کر دی تھی تو اس نے آ کے کہا السلام علیک یا ابن عم، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پہ سلام ہو. کیونکہ رسول خدا کے جو جد تھے یعنی حضرت عبداللہ والد، وہ ان کے والد یعنی ان کے جد کے بھائی تھے. تو اس نے کہا میرے چچا کے بیٹے آپ پہ سلام ہو. توجہ. اب سارا مجمع کہنے لگا بھئی کوئی آج ایسا ہے کہ جو رسول خدا کہہ سکے میرے چچا کے بیٹے. امام نے نماز تمام کی کہا السلام علیک یا جدہ، اے ہمارے جد رسول اللہ آپ پہ سلام. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. امام نے کہا پھر بھی اس کا رشتہ دور کا، ہمارا قریب کیا ہے. نہیں پہنچا سکا ہوں بات کو. تو اس نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ بھئی آپ کے کیسے جد ہوئے رسول خدا؟ آپ تو علی مرتضیٰ کی نسل سے ہیں. انسان باپ کی طرف سے کہلاتا ہے، ماں کی طرف نسبت نہیں ہوا کرتی. توجہ. آپ رسول خدا کی بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہیں تو آپ کو کہنا چاہیے یبن، آپ کو لوگ کہتے ہیں فرزند رسول، یبن رسول اللہ. تو آپ کو کہنا چاہیے نہیں ہم فرزند رسول نہیں، ہم فرزند علی ہیں. تو مولانا کا جواب دیتا ہوں. 2 جواب دیے، میں جلدی پیش کر رہا ہوں، اپنے انداز سے پیش کروں گا. مولانا نے کہا کہ بھئی اگر آج رسول خدا تشریف لائے اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے تو رشتہ دے گا؟ اس نے کہا رشتہ دوں گا. مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بڑے بڑوں نے خود ہی جا کے رشتے دیے ہیں. لوگوں نے خود جا کے رشتے پیش کیے ہیں. اپنی بیٹیاں خود رسول خدا گھر میں لے کے پہنچ گئے کہ غیرت رسالت تھی کہ نکاح پڑھ لیا جا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. تو کہا میں خود اپنا رشتہ پیش کروں گا بیٹی کا، رسول خدا کو مانگنے کی ضرورت ہے. مولانا نے کہا لیکن ہم رشتہ نہیں دیں گے. کہا آپ رسول خدا کو رشتہ نہیں دیں گے؟ مولانا نے کہا نہیں، کیونکہ پیغمبر رشتہ مانگیں گے نہیں. کیوں نہیں مانگیں گے؟ آپ تو بنی ہاشم میں. مولانا نے کہا چاہے بیٹے کی نسل ہو چاہے بیٹی کی، سبھی اپنی اولاد ہے. بیٹے کی نسل بھی اپنی محرم ہے، بیٹی کی نسل بھی اپنی محرم ہے.
کہا ہم چاہے بیٹی کی نسل سے. کیا کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہا بات تو صحیح ہے آپ کی. امام نے کہا قرآن کے اندر لکھا ہے وَإِنَّ مِن ذُرِّيَّتِي، جناب ابراہیم کا اللہ نے نام لیا تو اللہ نے کہا اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یوسف، سارے انبیاء کے نام گنوائے ہیں تفصیل سے. اللہ نے کہا ابراہیم کی ذریت میں اسماعیل بھی ہیں، اسحاق بھی ہیں، یعقوب بھی ہیں، یوسف بھی ہیں، و موسیٰ و عیسیٰ و زکریا یحییٰ. اللہ نے اتنے نام لیے. اس میں اللہ نے کہا موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ اور عیسیٰ کا بھی نام لیا. بتا عیسیٰ کے باپ کا نام کیا؟ اس نے کہا جناب عیسیٰ کے باپ نہیں چھے، وہ جناب مریم کے بیٹے. عیسیٰ ابن مریم کہا جاتا ہے، ولدیت نہیں کہی جاتی. اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. کیا پھر اگر 3000 سال کے فاصلے سے عیسیٰ مریم کی طرف سے ابراہیم کا بیٹا ہو سکتا ہے تو ہم رسول کی ڈائریکٹ بیٹی فاطمہ کی نظر سے فرزند رسول کیوں نہیں ہو سکتے؟ توجہ ہے زیادہ نہیں گرام؟ آپ نے فرمایا کہ ہم قرآن کی آیت موجود ہے کہ اگر عیسیٰ جناب ابراہیم کی ذریت میں ہیں تو ہم کیسے نہیں؟ یہ آیات سے امام نے ثابت کیا. عزیزان گرامی، تو اب یہ تھوڑا سا میں وقت لے رہا ہوں. پھر اب بنی عباس کی پوری کوشش تھی کہ اپنے آپ کو ثابت کریں ہم اہل بیت میں سے. اب اس میں کیا ہوا، انہوں نے پھر نام بھی رکھنا شروع کر دیے. کبھی یہ اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا، ایک کا مہدی. ہمارے علماء کہتے ہیں جب اس کا نام رکھا تو کہو مہدی عباسی، عباسی مہدی. تو اب مامون نے اپنے بیٹے کا نام رکھا مہدی. کے بیٹے تھے اور پھر آہستہ آہستہ بیٹوں کو ہوا، خلافتیں بھی ملتی رہی. ایک بیٹے بھی دوسرے کو مار مار کے خلافتیں لیتے رہے. تو اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھا مہدی. کہا وہ دیکھا رسول خدا نے کہا تھا میرے 12 اوصیاء ہوں گے، 12 وصی ہوں گے، 12 خلیفہ ہوں گے. میں خلیفہ ہوں نا، یہ میرا بیٹا مہدی، یہ وہی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں. اب شیعہ عقیدہ ہے کہ 12ویں امام علیہ السلام آئیں گے، 12ویں رسول خدا کے وصی. اب وہ بار بار لوگوں کو دھوکہ دیتا. اچھا دھوکے کھانے والے ہر جگہ ہر دور میں موجود ہوتے. قرآن کی آیت ہے فرعون سے متعلق، فاستخف الناس فاستخف قومہ فاتعوہ. سورہ زخرف کے اندر آیت ہے، آیت نمبر 54 ظاہر کہ اس نے اپنی قوم کو بہت زیادہ رسوا بھی کیا، بہلایا پھسلایا. فاتعوہ، وہ سب کے سب مطیع و فرما بردار ہو گئے. انہم قوم فاسقون، بے شک وہ فاسق قوم تھی جو فرعون پہ ایمان لے آئی. اس نے کہا بھائی میں مصر کا بادشاہ ہوں، میں حاکم ہوں، میں خدا ہوں. اور یہ موسیٰ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، کوئی اس کا کون دیکھا خدا ہے. تو لوگ دھوکہ کھا لیتے ہیں. اب ایک مرتبہ اس نے کہا بھئی یہ میرا بیٹا جو ہے مہدی، جو 12واں ہوگا، دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گا، جب یہ خلیفہ بنے گا تو پھر یہ خلیفہ ہے. اب لوگ بھی بیچارے احترام کرنے لگے آگے پیچھے کہ یہی وہی مہدی نہ ہو. اب وہ 8ویں امام کا دور تھا، ولی عہدی بھی تھی. امام کئی مرتبہ وہاں دربار میں بھی ہوتے، جب وہ اپنے بیٹے کو بلاتا تو آواز دے کے کہتا مہدی، تو امام علیہ السلام فوراً کھڑے ہو جاتے، سر پہ ہاتھ رکھتے، کہتے عجل اللہ فرجہ، اللہ اسے جلد بھیجے. یہ نہیں ہے، وہ آیا نہیں ہے. توجہ، اب سمجھ میں آیا یہ سر پہ ہاتھ رکھنا کہاں سے آیا ہے. تو میں اب چلے میں اپنے انداز سے پیش کر دیتا ہوں تاکہ سارا مجمع رہے. بس اس کے بعد مسائل پہ انشاءاللہ کل مکمل کروں گا، موضوع کو جاری رکھوں گا. عزیزان گرامی، اب امام یہ کر رہے تھے کہ بھئی میرے پہ لازم و واجب ہے کہ آئندہ آنے والے امام کی معرفی کروں، تعارف کرواؤں، امامت بھی بچاؤں، مہدویت کا عقیدہ بھی بچاؤں. تو امام فوراً کھڑے ہو جاتے کہ یاد رکھنا جس مہدی کو یہ مانتا کبھی وہ اسی سے پٹتا، کبھی محلے سے مار کھا کے آتا، کبھی کشتی میں بھائی سے ہار جاتا. جس مہدی کو ہم مانتے ہیں اس کے دادا تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں. بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی؟ میں نے زحمتوں کو تمام کیا. تو عزیزان گرامی یہ تاریخ ہے، یہ عراق و شام کی پوری اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو آپ کو ہر جگہ پہ کتنے، میں صرف جلدی جلدی تیز سے چل رہا ہوں، اس کے باوجود بھی کتنے پہلو ہیں کہ آپ کو سوچنا پہ مجبور ہوتے ہیں کہ یہ کیسے کیسے ادوار گزرے ہیں آل محمد پہ اور شیعوں پہ کیسے ادوار گزرے ہیں. انشاءاللہ کل میں ائمہ علیہ السلام کے جو بعد کی تاریخ اور اس کا جو بعد کا دور ہے پھر وہاں سے جاری رکھوں گا. عزیزان گرامی، آج
کچھ مصائب 12ویں امام علیہ السلام کے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام زمانہ کتنے مظلوم ہیں. ہمارے بڑے بڑے علماء فقہا، مخصوصاً مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری نے بڑے الفاظ عجیب و غریب لکھے ہیں نا، کہ جب انسان پڑھے تو پڑھتے میں رونے کا جی کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو شب عاشور آتی ہے، امام زمانہ کے دل پہ عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے. کہا ہم اور آپ تو صرف غم منا رہے ہوتے ہیں، امام وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. امام دوبارہ کربلا سے گزر رہے ہوتے ہیں. امام پہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ ہم تصور نہیں کر سکتے. بھئی کوئی آج رونے میں بخل نہ کرے، یہ کیونکہ 40 کا عشرہ اس لیے امام زمانہ کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں امام زمانہ کے مصائب، ہاں امام سے زیادہ کون مظلوم ہوگا آج. امام زمانہ بڑے مظلوم امام ہیں کہ ارے 1100 سال سے مسلسل دیکھ رہے ہیں اتنے مظالم ہو رہے ہیں. ذوالفقار پہ ہاتھ بھی، پروردگارہ تو اجازت دے دے. وہ طاقت بھی رکھتے لے، اللہ کہتا ہے نہیں ابھی اجازت نہیں ہے. حالات میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب ظہور کی اجازت ملے. کتنے حالات کو دیکھتے ہیں، جیسے جناب عباس کی مظلومیت ہے نا، دیکھ رہے ہیں لڑ سکتے ہیں لیکن مولا حسین کی اجازت نہیں ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تو امام زمانہ اذن نہیں مل رہا، پروردگارہ اذن دے دے، اجازت دے دے. تو امام زمانہ کی بڑے مصائب ہیں، سخت مصائب. میں آج زیارت ناہیہ کے کچھ فراز پیش کرنا چاہتا ہوں. اب امام زمانہ کے جملے سنیے. مولا کیا فرماتے ہیں؟ کہا کہ اے میرے جد حسین، وقت نے مجھے آپ کے بہت بعد بھیجا ہے. اگر میں کربلا میں ہوتا میں اپنی جان آپ پہ قربان کر دیتا. ارے عجیب و غریب الفاظ ہے نا. پھر امام زمانہ ایک جملہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے میرے جد حسین، اب میں صبح و شام، صباحاً و مساء، میں صبح و شام گریہ کروں گا، صبح و شام. اور اگر میرے آنسو خشک ہو گئے نا تو جملے سنیے گا، یہ بدل دموع دما، تو پھر میں آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو بہاؤں گا. بدل دموع دما، یہ امام زمانہ کے جملے، عجیب و غریب جملے. مولا آپ فرماتے ہیں اگر میرے آنسو خشک ہو جائے میں خون کے آنسو بہاؤں گا، لیکن میں صبح و شام روؤں گا. مولا جب بھی میری پھپھیاں آپ پہ رویا کرتی تھی انہیں تازیانے مارے جاتے تھے. اے میرے جد لیکن میں صبح و شام روؤں گا، میں صبح و شام آپ پہ گریہ کروں گا. بس بھی بہت امام کے جملے ہیں. پھر ایک مرتبہ امام زمانہ رو کے 12ویں امام علیہ السلام امام حسین کی زیارت ناہیہ میں جملے کہتے ہیں میرا سلام ہو اس کٹے ہوئے گلے پہ. پھر فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس سر پہ جو نیزے پہ بلند تھا. پھر فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ. پھر فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس داڑھی پہ، اس خضاب شدہ داڑھی پہ. کس چیز سے خضاب ہوئی؟ مولا فرماتے ہیں کہ آپ کی ریش مبارک آپ ہی کے خون سے خضاب ہو گئی تھی. مولا آپ کی ریش، آپ کے جد کی، آپ اپنے خون سے خضاب ہو گئی. مولا سلام کرتے ہیں، ایک ایک عضو کو یاد کرتے ہیں. میں ایک جملہ کہوں گا، مجھے معاف کر دیجئے گا، کچھ جملے بڑے سخت ہیں، مجھے معاف کیجئے گا، ہمارے علماء نہیں پڑھتے، میں آج پڑھنے لگا ہوں. پھر فرماتے ہیں سلام ان لاشوں پہ جو دھوپ میں پڑے رہے، سلام ان لاشوں پہ جن پہ گھوڑے دوڑ گئے، سلام ان لاشوں پہ جن پہ خاک آ کے حجاب کرتی تھی، خاک ان کا کفن بن گئی تھی. آپ جانتے ہیں نا کپڑے کا کفن دیا جاتا ہے. امام زمانہ کہتے ہیں میرے دادا حسین کا کفن خاک بن گئی تھی. ایک جملہ میں کہوں گا، مجھے معاف کر دیجئے گا. اب امام زمانہ کا مرتبہ کہتے ہیں سلام میرے جد حسین پہ وشمر جالس علی صدرے، جب شمر ان کے سینے پہ سوار تھا، آخذ بلحیت، ان کی ریش مبارک کو پکڑ رکھا تھا، خنجر چلا رہا تھا. 70 قدم کے فاصلے پہ میری پھپھی گھڑی دیکھ رہی تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آیت
آیت اللہ جوادی آملی نے جملہ پڑھا ہے، استاد جوادی آملی نے بڑا سخت جملہ، پتہ نہیں برداشت کر پائیں نہ کر پائیں، آیت اللہ جوادی آملی، استاد جوادی آملی بڑا سخت جملہ کہتے ہیں، مصائب میں پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ رونے لگے، کہا جب شمر نے اپنا گھٹنا حسین کے سینے پہ رکھا، مولا حسین نے کہا خبردار میرے سینے پہ سوار نہ ہونا، میرے نانا بوسے دیتے تھے، اس طلع ہوتا تو اس جگہ پہ سوار ہوا جہاں میرے نانا پیار کرتے تھے۔ یہ مخزن امامت ہے سینہ حسین کو، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون